حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسلام، یہودی اور عیسائی دھرموں میں ایک مہان پیغمبر مانے جاتے ہیں۔ ان کا واقعہ قرآن شریف میں کئی جگہوں پر آیا ہے۔ نیچے ہم ان کی پوری کہانی کو آسان ہندی بھاشا میں پیش کر رہے ہیں۔ ایک جنم اور بچپن۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جنم مصر میں ہوا۔ اس سمے وہاں فرعون کی حکومت تھی۔ فرعون بہت ظالم بادشاہ تھا اور اس نے بنی اسرائیلی قوم کو غلام بنا رکھا تھا۔ ایک دن فرعون نے سپنا دیکھا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اس کی بادشاہی کو ختم کر دے گا۔ ڈر کے مارے اس نے حکم دے دیا کہ اس قوم کے ہر نوزاد لڑکے کو قتل کر دیا جائے۔ اسی دوران حضرت موسیٰ کا جنم ہوا۔ ان کی ماں کو اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا کہ بچے کو ایک صندوق ٹوکری میں رکھ کر دریا ندی میں بہا دو، اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ فرعون کے محل میں پرورش۔ اللہ کی قدرت سے وہ صندوق فرعون کے محل کے پاس کنارے لگ گیا۔ اس کی بیوی آسیہ نے بچے کو دیکھا اور دل سے اس پر پیار آ گیا۔ اس نے فرعون سے کہا کہ اسے مارو مت، ہم اسے گود لیں گے۔ فرعون مان گیا۔ حضرت موسیٰ کو دودھ پلانے کے لیے کئی عورتوں کو لایا گیا، لیکن بچہ کسی کا دودھ نہیں پیتا تھا۔ آخرکار اللہ کے حکم سے موسیٰ کی اپنی ماں کو ہی بلایا گیا اور وہ ان کا دودھ پینے لگے۔ اس طرح اللہ نے ماں اور بیٹے کو پھر سے ملا دیا۔ نبوت۔ حضرت موسیٰ بڑے ہوئے اور ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ایک قبطی مصری آدمی ایک بنی اسرائیلی کو مار رہا ہے۔ موسیٰ نے اسے بچانے کے لیے ہاتھ مارا جس سے وہ مر گیا۔ اس کے بعد موسیٰ ڈر کے مارے مصر سے بھاگ گئے اور مدین شہر پہنچ گئے۔ وہاں انہیں حضرت شعیب کی بیٹیوں سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ نے ان کی مدد کی اور بعد میں حضرت شعیب نے اپنی ایک بیٹی کا نکاح موسیٰ سے کر دیا۔ کچھ سال بعد اللہ نے حضرت موسیٰ کو نبوت عطا کی۔ ایک دن جب وہ اپنے گھر لوٹ رہے تھے تو انہوں نے تورے پر ایک آگ دیکھی۔ جب وہ پاس گئے تو وہاں اللہ نے ان سے کلام کیا اور انہیں پیغمبر مقرر کیا۔ فرعون کو دعوت دینا۔ اللہ نے موسیٰ کو حکم دیا کہ وہ واپس مصر جا کر فرعون کو اسلام کی دعوت دیں اور بنی اسرائیل کو آزادی دلائیں۔ موسیٰ اپنے بھائی حضرت ہارون کے ساتھ فرعون کے پاس گئے۔ انہوں نے کہا، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دو۔ فرعون نے انکار کر دیا اور مذاق اڑایا۔ حضرت موسیٰ نے اللہ کے حکم سے کئی معجزے چمتکار دکھائے، جیسے کہ لکڑی کا سانپ بن جانا، ہاتھ کا چمکنا، ٹڈیاں، خون، میڈک آدی۔ لیکن فرعون اور اس کا دربار نہیں مانا۔ دریا کا پار ہونا اور فرعون کی ہلاکت۔ آخر میں اللہ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جائیں۔ جب موسیٰ اپنی قوم کے ساتھ نکلے تو فرعون اپنے فوجیوں کے ساتھ ان کے پیچھے آیا۔ سامنے دریا تھا اور پیچھے فرعون۔ بنی اسرائیل ڈر گئے۔ موسیٰ نے اللہ سے مدد مانگی۔ اللہ نے حکم دیا کہ اپنی لاٹھی دریا پر مارو۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو دریا دو حصوں میں بنٹ گیا اور بیچ میں سوکھی راہ بن گئی۔ بنی اسرائیل اس راستے سے نکل گئے۔ جب فرعون اور اس کا لشکر دریا میں گیا تو دریا پھر سے مل گیا اور وہ سب ڈوب گئے۔ توریت کا نزول۔ موسیٰ کو اللہ نے توریت نام کی آسمانی کتاب دی جس میں انسانی زندگی کے لیے ہدایتیں تھیں۔ بنی اسرائیل کی نافرمانی۔ موسیٰ نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا لیکن وہ بار بار نافرمانی کرتے رہے۔ انہوں نے ایک بار بچھڑے کی پوجا شروع کر دی جبکہ موسیٰ توریت لینے تورے پروت گئے ہوئے تھے۔
جب وہ لوٹے تو بہت ناراض ہوئے۔ انتقال۔ حضرت موسیٰ اسد نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ بنی اسرائیل کی اصلاح اور ہدایت میں گزارا۔ جب ان کا آخری وقت آیا تو اللہ نے انہیں فلسطین کی سرزمی دکھلائی، لیکن وہاں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی۔ ان کا انتقال یہیں ہوا۔ سبق: توحید، ایک اللہ پر ایمان کی اہمیت، صبر اور یقین، حق کے لیے ڈٹے رہنا، ظلم کے خلاف